بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا میزبان محمد شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کوئی 2 دن پہلے پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نے یہ اعلان کیا کہ وہ جو ٹرانسپورٹ سے جڑے لوگ ہیں، جن میں ڈرائیورز، کنڈکٹرز، آڈا ہاکرز اور ٹرانسپورٹ سے جڑے دیگر ورکرز جو ہیں، ان کے لیے ہم پیکج کا اعلان کریں گے اور ان کی ہم فہرستیں مرتب کر رہے ہیں. اس حوالے سے حالیہ اطلاعات کے مطابق انہوں نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ کمشنرز حضرات کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ فی الفور ان تمام لوگوں کی فہرستیں مہیا کریں اور اس حوالے سے وہ اقدامات کر سکیں. لیکن ایک اور طبقہ بھی ہے جو بہت بری طرح متاثر ہے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. یوں تو کرونا وائرس کی وجہ سے تمام ہی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بری طرح متاثر ہیں، لیکن یہاں جو ٹرانسپورٹرز مالکان ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، ان پہ کیا بیت رہی ہے، ان کی کیا مشکلات ہیں، وہ کتنے بری طرح تباہ ہوئے ہیں اس ساری سچویشن میں، یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور پرائم منسٹر نے جب ٹرانسپورٹر ورکرز کی بات کی تو وہاں ٹرانسپورٹ کے مالکان کو بالکل یکسر نظر انداز کر دیا، اور ان کے بھی مسائل تھے اور ان کے مسائل جاننے کی بھی کوشش نہیں کی. ہمارے اس پینل میں آج موجود ہیں سردار منظور چغتائی صاحب، جو صدر ہیں ٹرانسپورٹ یونین باغ کے، پبلک ٹرانسپورٹ یونین باغ، اور عدنان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایک ٹرانسپورٹر ہیں اور سیکرٹری مالیات بھی ہیں ٹرانسپورٹ یونین باغ کے. سردار منظور صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اپنے تمام پینلسٹ کے ساتھ. تو یہ بتائیے کہ آج ڈپٹی کمشنر سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، آپ نے اپنے تحفظات سے ان کو آگاہ کیا ہوگا. اب تک جو حکومت نے ٹرانسپورٹرز کے بارے میں بات چیت کی ہے، جو اقدامات کیے ہیں، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مال نیٹ ورک کا، جناب شہزاد صاحب آپ کا، یوسف صاحب کا اور خالد بیگ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. آج ہماری ڈپٹی کمشنر صاحب سے جو ملاقات ہوئی، وہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے جو ٹرانسپورٹر ورکرز کے لیے، جن میں ڈرائیور حضرات ہیں، کنڈکٹرز ہیں اور سٹینڈ ہولڈر پہ جو سٹینڈ پہ کام کرنے والے مثلاً جیسے ہاکر ہیں اور دوسرے منشی ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے پیکج کا اعلان کیا، اس حوالے سے انہوں نے ہم سے ڈسکس کیے. اور یہ صرف جو یہ پیکج اناؤنس کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی انہوں نے ہمیں یہ لمٹ نہیں بتائی کہ یہ کتنے پیسے ہوں گے ڈرائیور کے لیے یا کنڈکٹر کے لیے یا جو دوسرے ورکر ہیں، لیکن حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا کہ ان کو ضرور ملے گا. جی، سب سے پہلی بات انہوں نے کہا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ جس میں کوسٹر ہے، آئی ایس ہے اور رکشا ڈرائیور ہے، مالک نہیں، ان کی لسٹ بنائی جائے گی. اور وہ لسٹ درکوٹ، آڑی گل اور باغ، اس میں قطع نظر کے کس ڈرائیور کا کس جگہ سے تعلق ہے، اس سے قطع نظر یہ
लिखा जाएगा कि ये ड्राइवर बाग फलाने स्टैंड से फलाने रूट के लिए ये गाड़ी चलाता है और उसका नाम वो एक्सेप्ट करेंगे। दूसरी, जहाँ तक आपने बात की ट्रांसपोर्ट मालकान के हवाले से, यकीनन इस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मालकान हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बैंकों से लोगों ने किस्तों पे ली हुई हैं। बहुत से ट्रांसपोर्टर हैं जिन्होंने शोरूम से, मुख्तलिफ शोरूम से, लाहौर से, पिंडी से, कराची से, पेशावर से उन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं। और ट्रांसपोर्ट का एक तरीका वारदात किया है कि जो गाड़ी हम शोरूम से लेते हैं उनसे हमारा तय हो जाता है कि हर महीने में हम 70,000, 50,000, 60,000, 40,000 रुपये हम आपको देंगे। हर 2 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद या हर 6 महीने के बाद हम उसको अपनी ज़बान में नेटा कहते हैं कि हम आपको ये रकम अदा करेंगे। उसमें 2 लाख भी हो सकता है, कोस्टर अगर हो तो उसमें 10 लाख तक हो सकता है, IS हो तो उसमें 2 लाख और लाख तक हो सकता है। तो जो ट्रांसपोर्टर मालकान हैं वो इसलिए मजबूर हैं कि उन्होंने बहुत से, हमारे ज़िला बाग में 60 से 70% ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ियाँ किस्तों पे ली हुई हैं। वो चाहे बैंक से बहुत कम है लेकिन शोरूम से ज़्यादा गाड़ियाँ ली हुई हैं। वो इस वक्त इसलिए मजबूर हैं कि किसी ने इसी महीने में 3 लाख रुपए का नेटा जिसको हम कहते हैं वो अदा करना था। वो जाहिर है इसलिए कि इस जो कोरोना वायरस है इसकी कोई लिमिट नहीं है कि ये 15 दिन रहेगा, 1 महीना रहेगा, 2 महीने रहेगा। तो जो ट्रांसपोर्टर मालकान हैं वो शोरूम वालों से ये वादा नहीं कर सकते कि हम आपको 1 महीने के बाद देंगे या 2 महीने के बाद देंगे। एक तो ये ट्रांसपोर्टर की बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से, कि वो ट्रांसपोर्ट मालकान के लिए बैंक की वसादत से, जैसे आज़ाद कश्मीर के ट्रांसपोर्टर हैं तो कश्मीर बैंक है, इसकी वसादत से हमें कर्जा आसान शरह पे। आपके मुतालबात की तरफ हम आएंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ थोड़ा सा ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि आरामदेह सफ़र हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमें हुकूमत से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स ने इस ज़िम्मेदारी को निभाया है और बहुत लग्जरी महंगी गाड़ियाँ उन्होंने टूटी फूटी सड़कों पे भी लोगों के लिए मुहैया की हैं। एक ट्रांसपोर्टर हैं और हमें ज्वाइन किया है एक और हमारे पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद महमूद साहब, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अदनान साहब, आप ट्रांसपोर्टर हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं आपकी? जी मेरी तकरीबन 10 गाड़ियाँ। आपकी 10 गाड़ियाँ हैं जी। तो आपकी 10 गाड़ियों का जो मतलब लेन देन है या जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? वो इस तरह से होता है कि हम कुछ गाड़ियाँ बैंक से भी लेते हैं। मंजूर साहब ने भी बताया कि गाड़ियाँ शोरूम से भी आती हैं। शोरूम का यही तरीक़ाकार होता है कि उनकी माहाना अक़सात होती हैं और दूसरा हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, जिसको मंजूर साहब ने भी बताया कि हम नेटा कहते हैं, तो वो हमने अदा करना होता है। इस वक्त ये सूरत हाल है कि तमाम मालकान ना किस्त अदा कर सक रहे हैं और ना जब नेटे की सूरत में वो भी रकम अदा नहीं कर सक रहे। और उससे अलावा जो उनका वर्कर जितने काम कर रहे हैं उनको भी अपने मालकान से बहुत सी तवक्कुआत हैं जो मालकान इस वक्त पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि मालकान ऑलरेडी खुद बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। अपना इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है बाग के अंदर कि मालकान के क्योंकि एक गाड़ी वाला है वो वाइट कॉलर है। हमारे माशरे में देखा जाता है कि गाड़ी वाला है जी ये बहुत ठीक आदमी होगा या इस तरह से इसके मामलात होंगे और मालक किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। अभी सूरत हाल ये है कि वो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ना तो वो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं कि आप हमारी कोई रहनुमाई करें। आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे वो कहेंगे जी आपकी अब एक मालक कोस्टर है उसकी कीमत 50 लाख रुपये है या 1 करोड़ की गाड़ी है। अब ये उसको पता है कि उसने उसको कैसे लिया हुआ है, उसने उसको कुछ किस्त दी हुई है। सबसे महंगी गाड़ी कितने की आपकी चल रही है इस वक्त? देखें जी बाग के अंदर 1 करोड़ रुपए की गाड़ी भी चल रही है, 50 लाख मालिक की गाड़ी चल रही है और तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की। अभी हाल ही में हमारे अड्डे के सरदार नियाज साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी सर्विस का आगाज़ किया था, यूटांग सर्विस है। अब उस गाड़ी की तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया मालियत है और रोड्स की हालत जो है वो सारी लोग सफ़र करते हैं, आप लोग भी करते हैं, आप सबको पता है। हमने हर दौर में आवाम को सफरी सहूलियात दी। ट्रांसपोर्टर अपने कदमों पे कैसे खड़े हो सकते हैं इस सिचुएशन में? हम यही मुतालबा करते हैं कि हमें बिला सूद कर्जा दिया जाए और बैंक के थ्रू दिया जाए और इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर उसको एक
طریقہ کار کے مطابق واپس کر دیں گے اس کا, تاکہ جو انٹرسٹ ہے وہ گورنمنٹ ادا کر دے. اور جو اصل ہم کسی سے کوئی ریلیف اور نہیں مانگتے, ہم کہتے ہیں ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارے اس طرح کہ ہمیں یہ وقتی ریلیف مل جائے کہ ہمیں بینک لون مل جائے. اور ٹرانسپورٹر کو بینک لون دینا گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہے. اس میں کیونکہ اس کے پاس اگر 1 کروڑ کی مالیت ہے, اگر آپ اس کا 75% بھی اس کو لون دیتے تھے, اگر گاڑی کے ایسیس پہ بھی جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے گاڑی کی جس کا ہائی ایس ہے, کسی پاس کوسٹر ہے, لیٹ سپوز کہ گورنمنٹ آپ سے تعاون نہیں کر رہی, کوئی پیکیج, کوئی قرضے جات کچھ بھی نہیں دیا, تو آپ یہ باقی جو ٹرانسپورٹ چل رہی ہے یہ اس میں کیا فرق پڑے گا؟ اس میں سر فرق یہ پڑے گا کہ ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے. ابھی جس کو شو روم والا کال کرتا ہے مالک کو, وہ کہتا ہے جی لاک ڈاؤن ہے, تو جب لاک ڈاؤن کھلے گا ہم آپ کو پیمنٹ آپ کی کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی والا جو مالک ہے وہ خود بھی قرض ادھار کر کے اپنے گھر کے معاملات چلا رہا ہے. ابھی جب لاک ڈاؤن کھلے گا, جب بھی 1 مہینے بعد, 15 دن بعد, جتنے ٹائم کے بعد کھلتا ہے, تو پہلے تو وہ اس کا قرض اپنا وہ ختم کرے گا یا ان کی ساتھ جو جمع ہوئی ہیں وہ ادا کرے گا. اس طرح یہ ہمارے جو ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں یہ بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری گاڑیاں شو روم والے پکڑ کے بھی لے جائیں. نیلامی ہو جائے؟ نہیں, نیلامی تو شو روم نہیں کر سکتا تھرائز, لیکن وہ گاڑی پکڑ کے لے جاتا ہے کہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پیسہ اس نے دیا ہوتا ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے سارا. اب ایک گاڑی والے ایک انٹرسٹ سا ہوگا, ایک بہت یہ ایسا ایک ماحول پیدا ہو جائے گا, اور اس میں لوگوں کو جو سفری سہولیات مل رہی ہیں, اب ایک اڈے سے اگر 20 کوسٹریں چل رہی ہیں, اس میں 10 شارٹ ہو گئی ہیں, تو وہ باقی معاملات آپ کیسے ہینڈل کریں گے اس کے. تو میری حکومت سے زیادہ مہنگی اور اچھی گاڑیاں شارٹ ہونے کے چانسز ہیں. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ابھی اب مظفر آباد روٹ ہے, وہاں پہ کوسٹل سروس کا آغاز ہوا ہے. اب مظفر آباد روٹ پہ اس وقت 24 ٹائم ہے, اور 24 اگر ہائیسٹ چل رہے تھے, ان میں 3 کوسٹریں پڑ گئی ہیں, تو کوئی بھی کوسٹر تقریباً 90 لاکھ کروڑ روپے سے کم کوسٹر نہیں ہے. اب اس طرح سے لوگ بہت پریشانی کے عالم میں, جن لوگوں نے لائی ہیں 7 پہ گاڑیاں لائی ہوئی ہیں. آپ سے آخری میسج بھی لیں گے منظور صاحب, محمود صاحب, اگر آپ کوئی رائے رکھنا چاہیں, چونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سردار منظور خان صاحب جو بات کریں گے وہ آن کریں گے. یہ ایک جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے فخر کشمیر, اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت, چونکہ ٹرانسپورٹ یونین کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مختصراً آپ یہ بتائیے کہ اگر گورنمنٹ نے تعاون آپ کے ساتھ نہیں کیا, ٹرانسپورٹ کا خیال نہیں رکھا, تو آپ کا اقدام کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ غلط وقت بات ہے, لیکن اگر ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آزاد کشمیر ہو یا پاکستان, میں آزاد کشمیر کی بات کروں گا, جو ٹیکسیز کی صورت میں جو میونسپل کارپوریشن ہے اور ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے, جو سب سے زیادہ جو ٹیکسز ادا کرتے ہیں وہ ٹرانسپورٹر ادا کرتے ہیں. روٹ کی مد میں ہم 2000 روپے ایکسٹرا ہم ادا کرتے ہیں, ٹوکن ہم علیحدہ دیتے ہیں, کسٹم کی صورت میں گاڑی کا ہم ٹیکس علیحدہ دیتے ہیں, اور پھر یہاں پہ جو میونسپل کارپوریشن میں ہم نے جو سٹینڈ لیے ہوئے ہیں اس کے پیسے ہم علیحدہ دیتے ہیں. 50 روپے چنگی ہے اور 10 روپے یہاں پہ فی سٹینڈ ہولڈر سے فی گاڑی کے ہم پیمنٹ کرتے ہیں. یہ کروڑ سے اوپر کی رقم بنتی ہے. تو سب سے پہلے ہمارا اسٹیپ تو یہی ہوگا کہ اگر گورنمنٹ ہم سے تعاون نہیں کرے گی تو ہم یہ ساری چیزیں ہم روک کر کھڑے ہو جائیں گے. اور یقیناً ہمیں یہ باقی اضلاع میں کیا پوزیشن ہے ٹرانسپورٹرز کی, آپ کے رابطے ہیں, کیا حالات ہیں باقی اضلاع میں؟ جو ٹرانسپورٹوں کی جو غرض و غایت ہے وہ سیم ہے, اٹ از جو بات کیا آپس میں کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوئی؟ بالکل, ہماری ٹیلی فون پہ ہم ڈیلی ایک دوسرے سے میٹنگ کرتے ہیں. اور پونچھ ڈویژن میں کل کمشنر صاحب سے بھی پونچھ ڈویژن والوں نے ملاقات کی تھی, اور اس طرح نیکسٹ ویک میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے ہماری ملاقات ہو جائے. جو مظفر آباد والوں کی جو ٹرانسپورٹر ہیں, ہم نے ان کی ڈپٹی لگائی ہوئی ہے, وہ ٹائم لیں گے اور ہمیں بتائیں گے, ہم وہاں ان سے ملاقات کریں گے. تو ایک تو مطلب ٹرانسپورٹرز یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے احتجاج منوانے کے لیے جو اس طرح چونگیاں وغیرہ ٹیکسز ہیں اس کو اوائڈ کر دیں. اس کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ جو ہے کہ ہم گاڑی جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑی کریں گے, نہ کسی کو چلنا دیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے. اس لیے کہ ہم نوبت اس حد تک بالکل, اس لیے کہ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فتقے کے ایک آدمی کی 10 گاڑیاں. لیکن پرائم منسٹر کہ اگر آپ کو یہ کہیں کہ چونکہ مالیاتی ڈسپلن میں بینک فیڈرل کے انڈر آتے ہیں, اس میں میرا عمل دخل نہیں ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں, آزاد جو کشمیر بینک ہے, جو بہت سے بینک ہے جو کشمیر حکومت کے انڈر آتے ہیں نا, سارے بینک تو ان کے, اب جو کشمیر کونسل جو تھی وہ بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے انڈر آ گئی ہے نا. تو فرض کیا کہ یہ بینک سارے پاکستان کے انڈر ہے نا, تو اگر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں
کہ ایک ٹرانسپورٹر کے پاس ایک آئی ایس ہے، اس کی قیمت 20 لاکھ روپے ہے، وہ اگر 5 لاکھ روپے اگر وہ ادھار لیتا ہے تو اس کو نہ تو بینک والوں کے لیے پرابلم ہے اور نہ گورنمنٹ کے لیے پرابلم ہے، اس لیے بلا سود کرتے وہ ہیں۔ بلا سود وہ آسان قسطوں میں ہم واپس کریں گے، ہم بھیک تو نہیں مانگ رہے نا۔ ٹھیک ہے، ایک کوسٹر ہے جس کی 1 کروڑ روپے قیمت ہے اور جس کی 10 کوسٹیں 10 کروڑ روپے، اگر وہ کروڑ روپے بینک سے لیتا ہے تو یہ بینک کی تو لین دین پہ ہی اس کا کاروبار ہے نا، اس سے کوئی قرضہ نہیں لے گا تو وہ بینک وہ سیف میں تو پیسے بھر کر نہیں رکھتا۔ میں آخری میسج آپ سے لوں گا، آپ سے آخری سوال میرا عدنان صاحب یہ ہے کہ آپ کے ٹرانسپورٹرز کس طرح رہ رہے ہیں؟ بڑا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پہ آپ ٹرانسپورٹرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہوں گے، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ 1 کروڑ روپے کی گاڑی رکھنے والا شخص اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنل کہانی کیا ہے؟ سر اوریجنل کہانی میں نے آپ سے یہ گزارش کی کہ اس وقت بہت مجبور ہے ٹرانسپورٹر۔ ایک معاشرے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ٹرانسپورٹر اب 1 کروڑ کی گاڑی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بینکس کے بھی مل جاتی ہیں اور یہ شو روم سے بھی مل جاتی ہیں۔ ابھی آپ 1 کروڑ کی گاڑی لے رہی ہیں، آپ نے 10 لاکھ روپے اس کو نقد دے دیا، باقی آپ نے اسے انسٹالمنٹ کر لی۔ تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ہر مالک دوسرے کو ٹیلی فون پہ رابطہ کرتا ہے، ہم بھائی تو آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ کہتا ہے یار میری یہ پوزیشن ہے، میں کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، نہ ہم کچھ ایسے کر سکتے ہیں۔ بہت صورتحال خراب ہے۔ اب اس میں یہی منظور جی اس میں بات ساری یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ گورنمنٹ ہماری سپورٹ کرے، بھیک ہم گورنمنٹ سے مانگتے نہیں ہیں، اور جس طرح اور گورنمنٹ کے لیے گاڑی والے کو قرض دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ بطور رہن اس میں گاڑی کے آپ پیپر رکھ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، بہت سے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو بلا سود ہمیں قرضے دے دیے جائیں مالکان کو، تاکہ یہ ایک بہت بڑا جب بھی لاک ڈاؤن کھلے گا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اگر اس صورتحال سے بچنا ہے تو اس سے پہلے لاک ڈاؤن کھولنے سے پہلے یہ معاملات ہو جائیں تو اگر ایسا نہیں کیا گیا تو آپ کا آخری اقدام کیا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہ کیا گیا تو سر آخری اقدام یہی ہے منظور صاحب علی کہ ہم روڈوں پہ آ جائیں گے گاڑیاں لے کر، اور پھر یہی کہا جاتا ہے جی ٹرانسپورٹر جی روڈوں پہ آ گئے، انہوں نے روڈیں بند کر دی ہیں، یہ ہو گیا، لیکن پھر ایک مجبوری ہے، اس مجبوری میں تو ہم لوگوں کو آنا پڑے گا۔ سر منظور صاحب کیا پیغام دیں گے آپ اپنے دیکھنے والوں کو، حکومت کو، صاحب جو اقتدار ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ صاحب اقتدار سے ہماری یہ اپیل ہے کہ وہ اس وقت ٹرانسپورٹروں کی مدد کرے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ 15 مارچ سے لے کر اب تک ٹائروں پہ وہ گاڑیاں کھڑی ہیں جو حکومت نے کہا ہمیں وہ مانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ سے شعبے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ہیں وہ چاہے ورکر ہیں چاہے وہ ٹرانسپورٹ مالکان ہیں، SOPs کے ساتھ دنیا میں پبلک ٹرانسپورٹ چل بھی رہی ہے، ویسے یہ بات آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم بھی چلانے کے لیے تیار ہیں، اس میں تو کوئی مشکل کام نہیں تو یہ مطالبہ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، یہ مطالبہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ جو عوام ہے وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتا، ہاں بات درست ہے آپ کی۔ اس لیے کہ کوسٹر اگر یہاں سے 10 یا 12 سواری لے کر پنڈی جائے گی تو وہ 1000 روپے سے کم کرایہ نہیں ہوگا، تو ہمارے غریب لوگ تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، بات درست ہے۔ اس لیے ہم نے یہ اس طرف ہم گئے ہی نہیں ہیں کہ ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے جو ہم کر نہ سکیں۔ تو ہماری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے فرض کیا کہ اب جو پیٹرول کی پرائسز بہت کم ہوئی ہیں، باقی جو گاڑیاں چلتی ہیں تو لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ ہے، ٹیلی فون کرتے ہیں کہ اب تک ہمیں کوئی گڈ ٹرانسپورٹ میں 1 روپے کا مطلب وہ لوگوں کو فائدہ نہیں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ تو ابھی ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات تو میں نہیں کہتا، اس لیے کہ اسی صاحب آلریڈی کل اس چیز پہ میٹنگ کریں گے تو وہ اس پہ سخت انہوں نے ڈی سی صاحب نے آج ایکشن لیا ہے کہ یہ کرائے ڈاؤن ہونے چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ سڑک پہ ہی نہیں آئی، ہم اس لیے ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے۔ تو تمام میں لوگوں سے ہم وعدہ کرتے ہیں، ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں جب پبلک ٹرانسپورٹ سڑک پہ آئے گی ہم بھرپور عوام کا خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، جتنا یہ ڈیزل اگر گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تعاون کیا۔ تعاون کیا۔ بہت شکریہ، اور اس سے پہلے کہ میں پروگرام ختم کروں، ہمارے پینلسٹ جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے سردار منظور خان چغتائی، یہ صدر ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یونین باغ کے، اور عدنان احمد صاحب ٹرانسپورٹر ہیں اور سیکٹری مالیات بھی ہیں یہ ٹرانسپورٹ یونین باغ کے، اور محمد محمود خان صاحب یہ ایک جو ٹرانسپورٹ کمپنی ہے فخر کشمیر اس کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں ٹرانسپورٹ یونین باغ کے۔ یہاں چونکہ جب آپ AJK کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کا جو ماٹو ہے، جو ان کا ایک سلوگن ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ آرام دہ سفر مہیا کرے لوگوں کے لیے،
لیکن ریاست میں ہمیں مختلف نظر آ رہا ہے. ریاست نے یا حکومت نے آرام دہ سفر ٹرانسپورٹرز عوام کے لیے مہیا نہیں کیا، بلکہ آرام دہ سفر اگر کشمیریوں کے لیے کسی نے مہیا کیا تو وہ یہ ٹرانسپورٹرز ہیں جنہوں نے ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پہ اربوں روپے کی گاڑیاں لا کے لوگوں کو ریلیف مہیا کیا ہے. اب ان لوگوں کے انتہائی سنجیدہ مسائل ہیں اور بہت ہی کرائسس کا شکار ہیں یہ سارے لوگ. ان کیس کی اگر ان کے مسائل کو نہیں دیکھا گیا تو جب یہ زندگی رواں دواں ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، بہت جلد ہوگی، تو وہاں پہ انرسٹ ہوگا، مسائل ہوں گے اور لوگ اچھی سفری سہولت سے محروم رہیں گے اگر گورنمنٹ نے اس بارے میں نہیں سوچا. اپنے میزبان محمد شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.